نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کون حدیث سنائے گا؟ سنائیے. عن عبد الله بن عمرو قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. احسنتی. کتاب مسلم کتاب الله. اولا رواہ مسلم، یعنی اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، بس کوئی اور ہمت نہیں کرے گا. اگر غلطی بھی ہوگی تو کیا ہوا؟ جی آپ سنائیے. عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. اوکے، اگر اتنا بھی ہو جائے کافی. رواہ مسلم. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے نا عمر، بہت سے لوگ اس کو درست نہیں پروناؤنس کر پاتے. کوئی اس کو عمرو پڑھتا ہے، کوئی عمر ہی پڑھ دیتا ہے. تو اصل میں واو جو ہے یہ عین کے اوپر زبر کی علامت ہے یہاں پر، یعنی اس کی علامت کے طور پر کہ عمر نہیں بلکہ عمر ہے. تو اب لکھنے میں تو عمر اور عمر ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھنے میں پھر کیسے فرق کیا جائے، تو اس فرق کو واضح کرنے کے لیے واو کا اضافہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. استاذہ آپ نے کہا تھا کہ گھر جا کے غور و فکر کیا کریں، تو میں نے ایک جو حدیث آپ نے بتائی تھی المرأۃ الصالحہ، اس میں خدیجہ نے سالہ ہماری جو حدیث ہے کتاب الوحی، اس کو میں نے دوبارہ پڑھا. تو اس میں سے میں نے کچھ پوائنٹس لکھے تھے. ایک تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی شروع ہوئی، جیسے ابھی آثار شروع ہوئے تھے نا، آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر رہنے لگے اور پھر گھر آتے تھے، کھانا لے کے چلے جاتے تھے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کبھی سوال نہیں کیا کہ کہاں جا رہے ہیں اور مجھے اکیلا چھوڑے، بچے اکیلے، کچھ بھی نہیں. پھر اس کے بعد جب وحی آئی پہلی اور گھر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، تو انہوں نے پھر بھی سوال نہیں کیا کہ آپ کو کیا، فوراً کمبل اڑا دیا، یعنی ان کو فزیکل کمفرٹ دیا. پھر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، پھر انہوں نے ان کو جیسے الفاظ کے ذریعے مورل سپورٹ کیا، اور جیسے جو آپ نے ساری باتیں بتائی. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو بہت اس میں اچھی تھی وہ یہ تھی کہ وہیں تک بھی مورل سپورٹ چھوڑی، ان کو ورکا بھی نوکری کے پاس بھی لے گئی. تو اوور آل استاذہ جسے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے اتنا ٹیکٹفلی اور حکمت سے وہ سارا معاملہ ہینڈل کیا، بہت صبر و تحمل کے ساتھ. اور مجھے یہ ہو رہا تھا کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہسبینڈ آ کے کہے مجھے کمبل اڑا دو، مجھے جان کا خطرہ ہے، تو ہم زیادہ پینک ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بہت کام رہی. اور پھر اسی طرح یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، پھر بھی کوئی جیسے انہونی بات انہوں نے نہیں کی. بالکل. اور اس کے بھی ایک ایک پوائنٹ کو اگر آپ دیکھیں اور اپنے ساتھ کمپیئر کریں کہ انک لتصل الرحم، وہ اس کو اپریشیٹ کر رہی ہیں کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. خواتین عام طور پہ رشتوں کو جوڑنے کی بجائے بعض اوقات کاٹنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تو جن باتوں پر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں حضرت خدیجہ انہی چیزوں کو اپریشیٹ کر رہی ہیں کہ آپ اچھے ہیں کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. تو آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ مشکل میں نہیں پڑیں گے، آپ کی جان کو کچھ نہیں ہوگا. ہم سب اس موقع پر غور کریں کہ کیا ہم اپنے ہسبینڈز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ وہ رشتوں کو جوڑیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑیں، بہن بھائیوں کے ساتھ جڑیں، ہمارے ماں باپ کے ساتھ پھر جواباً اچھا سلوک کریں، کیونکہ جب ہم انہیں نہیں جڑنے دیتے تو پھر ہمیں بھی روک دیتے ہیں. پھر خواتین یہ شکایت لے کے تو آتی ہیں کہ میرے شوہر مجھے ماں باپ سے ملنے نہیں دیتے، یہ نہیں بتاتی کہ وہ بھی ان کو نہیں ملنے دیتی، وہ بھی رکاوٹ ہے. یعنی اپنی بات اپنی غلطی نہیں بیان کرے گی. پھر آپ دیکھیے کہ وتحمل الکل، بوجھ اٹھاتے ہیں دوسروں کا. اب بعض اوقات کوئی کسی کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، ذمہ داری لے لیتا ہے، تو سارے لوگ اس کو بے وقوف کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم کسی کی ضمانت دو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کی ضمانت دینی پڑتی، تو ایسے مشکل وقتوں میں سر پیچھے ہٹ جاتے ہیں
کیونکہ اعتماد نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے کسی کی ضمانت دی تو کیا پتا ہم ہی نہ پکڑے جائیں. پھر تکسب المعدوم، جن کے پاس نہیں ہے ان کو کما کے دیتے ہیں، کما کے دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے انسان اپنے لیے کماتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اوور ٹائم کرتا ہے اپنے کسی غریب رشتہ دار کو سپورٹ کرنے کے لیے. مثلا بھائی کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ اوور ٹائم کر رہے ہیں کہ ان کا چھوٹا بھائی پڑھ لے یا اس کی شادی ہو جائے، اس پر آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ کیا کریں گے آپ؟ کوئی جواب دے گا مجھے؟ گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیں گے کہ آپ کو اپنی بیوی کا خیال نہیں، اپنے بچوں کا خیال نہیں، اور آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کمائی کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات تو لوگ ایسی جگہ رشتہ بھی نہیں دیتے کہ اس کے بہت سارے بہن بھائی ہیں، یہ انہیں کوئی دیتا رہے گا، ہمیں کم ملے گا. یعنی کتنی خسیس گھٹیا حرکتیں ہیں نا جو ہم کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کتنی بیویاں ہوں جو خود شوہر کو ہی توجہ دلائیں کہ دیکھیں آپ کے بہن بھائیوں کو ضرورت ہے، آپ ان پہ خرچ کریں. یعنی ہم سب کو اپنے اپنے دلوں، نیتوں، عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارا یہ اخلاق ہے کہ شوہر کے خاندان کا ہم خیال کر رہے ہوں، ہم توجہ دلا رہے ہوں کہ دیکھو اس کو بھی دینا چاہیے، اس کو بھی دینا چاہیے، اس کو بھی دینا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بہن بھائی ضرورت سے زائد کا مطالبہ کر لیتے ہیں، پھر شوہر ہم ہی سے آ کے کہتے ہیں کہ میرے اس بھائی نے تو مجھے تنگ کر دیا، اب میں اس کا کیا کروں، تم بتاؤ. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ کہیں گے کچھ نہ کرو تو بھی آپ برے ہوں گے، اگر آپ کہیں اچھا کرو تب بھی آپ برے ہوں گے. آپ کو کریڈٹ نہیں ملنے والا، کیونکہ بھلے شوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی مجھے تنگ کر رہا ہے، میں ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو، لیکن جب آپ کہیں گے کہ نہیں آپ اچھا کریں تو کہیں گے تم میری نہیں سنتی، میری طرفداری نہیں کرتی، تب بھی ناراض ہوں گے. اور اگر انہیں دونوں وے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں تو بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے. اس وقت کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ جی پیچھے سے آپ فرمائیے کیا کہنا چاہیے. جی دیکھیے اس موقع پہ کہنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بھائی کی جگہ رکھ کے دیکھیں، اپنے آپ کو وہاں رکھ لیں. آپ کیا چاہیں گے؟ جو آپ اپنے لیے چاہیں گے وہی ان کے لیے کر دیں، تو وہ انصاف کر لیں گے، صحیح فیصلہ کر پائیں گے. کیونکہ بعض اوقات دوسرا ضرورت مند ہوتا ہے اور ایک اس کو مان بھی ہوتا ہے کہ فلاں کر دے گا میرے لیے، لیکن آپ تنگ آ جاتے ہیں روز کر کے. انسان ہے نا. تو ایسے موقع پر بعض اوقات ان کے آگے بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی تعلیم ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی اور ایسی مصیبت میں پھنس گئے ہوتے ہیں اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے. مثلا کسی نے قرضہ لے لیا یا کسی نے اور کوئی ایسا کام کر لیا، اب غلطی تھی ہو گئی، اب کیا کریں؟ اب کوئی تو ازالہ کرنا ہے نا، کوئی تو حل نکالنا ہے. پھر آپ دیکھیے وہ تقر الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. سوچئے جب آپ کے ہسبینڈ آپ کو دفتر سے فون کر دیں کہ میں آج اپنے ساتھ 7 لوگوں کو لا رہا ہوں اور صرف 1 گھنٹہ ہو بیچ میں، کیا کریں گے آپ اس وقت؟ جی کل ہمیں کہیں جانا تھا، پھر ہم شام کو واپس آنا تھا. میرا ٹائم بالکل لاسٹ مومنٹ پہ تھا. میرے میاں نے بنے پیچھے میری ماموں سسر کی بیٹی ہے، وہ یہاں ہوتی، اس کا کھانا کر دیا. آپ یقین کریں کہ میری تو ٹینشن سے اندر سے بری حالت تھی، اب پہنچوں گی کہ نہیں پہنچوں گی. آخری مومنٹ تک وہ کہتے رہے کہ بھائی ہم تمہیں چھوڑ جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چھوڑ جائیے گا، وقت پہ نہ پہنچی تو ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ بالکل ٹائم پہ پہنچے. اور وہیں سے ہی مطلب ٹائم ہی نہیں تھا، نہ میں نے اپنے کوئی ڈیمانڈ کی کہ میں نے کپڑے بدلنے ہیں، منہ دھونا ہے، کچھ بھی. اور جب میں وہاں گئی اور آلریڈی میں صبح کچھ بنا کے گئی تھی، وہ بھی کہہ دی کہ آپ وہ بھی لے جائیں. وہ سارے اتنے خوش ہو گئے کہ یہ تھی بھی نہیں اور اس سے سب کام بھی ہو گئے. بالکل. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب گھر میں بھی کچھ نہیں اور مہمان بھی آ رہے ہیں اور سارا پریشر آپ پہ آ گیا. آپ اپنی جگہ 100% درست ہیں کہ آپ پر زیادتی ہو رہی ہے اور دوسرا فریق اس وقت ظلم کر رہا ہے. پھر بھی اس کی سچویشن میں جا کے دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی اس وقت بڑی شدید مجبوری ہو. اب اس وقت آپ اپنا رونا نہ لے کے بیٹھ جائیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ رونے کا وقت نہیں ہے. اب اس وقت آپ اس سچویشن کو آسان طریقے سے
ٹیکل کریں. جب ہو جائے تو پھر میاں بیوی بیٹھ کے تو آپس میں ڈسکس کریں کہ اس موقع پر مشورہ کر لینا چاہیے یا اس موقع پر گھر لانے کے بجائے کہیں اور لے جانا چاہیے یا کوئی بھی صورت. تو پھر اس سے آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ٹائم وہ چیز کم ہوگی. ہم کیا ہوتا ہے اسی وقت فرسٹریشن نکال دیتے نا, اگلے کو سمجھ آتے نا, معاملہ کچھ ہوتا ہے اور بن کچھ اور جاتا ہے اور اس سے تعلقات بھی خراب ہوتے, دل پھٹتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلی دفعہ وہ غلطی پھر دوبارہ ویسی ہی ہو جاتی کیونکہ سارٹنگ ہی نہیں ہوئی آج تک. جی آدھا وقت جو ہے وہ غصے میں گزر جاتا ہے کہ صحیح. سوال ہے مجھے بتایا کیوں نہیں, پہلے سے بتاتے ہیں کہ ہسبینڈ آپ منع تو نہیں کر سکتے کہ نہیں. اب وہ جو کہہ چکے ہیں سو کہہ چکے ہیں. وہ پھر آدھا وقت جو ہے غصے میں گزر جاتا ہے کہ اب کیا کریں اور کیا نہ کریں. بالکل کر بھی رہے ہیں اور موڈ بھی آف ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی. جس رشتے کو جتنا زیادہ جوڑنے کا حکم ہے اسی میں ہی شیطان اتنا زیادہ رفتار ڈالتا ہے. بالکل یقین کریں جیسے سگے بہن بھائی ہیں یا جیسے ہسبینڈ کے رشتے دار ہیں جو بھی نا انہیں سے زیادہ تکلیف بھی ملتی ہے اور انہیں میں زیادہ امتحان بھی ہوتا ہے. بالکل صحیح. جب سے آپ نے یہ سمجھایا ہے ان رشتوں کو نبھانا اتنا آسان ہو گیا. اچھا اب ہمیں تو پھر سمجھ آ گئی, بچوں کو سمجھ تو نہیں آتی. بچے ہمیشہ یہ شکایت وہ خدا نے ایسے کہہ دیا, وہ خدا نے ایسے کہہ دیا. تو میں ہمیشہ ان سے کہتی ہوں کہ بیٹا دیکھو جیسے جنت جو ہے نا وہ ریپ ہے, مطلب اس کا راستہ بہت مشکلات سے سجا ہوا ہے. اسی طرح ایسے لوگوں کو اپنے لیے ایسا گفٹ سمجھو وچ از دا موسٹ بیوٹیفل گفٹ ریپڈ ان دا موسٹ اگلی پیپر. وہ تھوڑا بچوں کو سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے. الحمدللہ ان کے اندر جو ہے نا الحمدللہ جو ہے نا ہوتی چلی جا رہی ہے. الحمدللہ. چلیے آگے چلیں ہم. اگلا حصہ تھا حدیث کا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. حق کے معاملے میں جو مشکلات آتی ہیں ان میں آپ مددگار ہوتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بیوی کی ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ شوہر اگر کوئی خیر اور بھلائی کا کام کر رہا ہے, نیکی کا کام کر رہا ہے, تو اس معاملے میں وہ اس کی مددگار ہو. مثلاً یہاں حضرت خدیجہ کا جو کردار ہے کہ آپ جا رہے ہیں غار حرا, تو وہ ایک طرح سے مددگار ہیں. اسی طرح ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو رہی ہے تو اس مزاج کو بھی وہ سمجھ رہی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آؤٹ آف دا وے جا کے انسان کو اپنا مال یا کچھ لگانا پڑتا ہے. اب دوسری طرف بھی ایک خاص ضرورت ہے, لیکن یہاں پر بھی بیوی اس میں آڑے آ جاتی ہے بعض اوقات کہ نہیں آپ یہ یہاں نہیں دیں گے, یہ چیز فلاں کو نہیں دیں گے, یہ کام ایسے نہیں کریں گے. نہیں, اگر شوہر ایک جائز درست کام کر رہا ہے تو اس میں اس کی مدد کرنا ضروری ہے. یہ ان کوالٹیز میں سے ہے جس پر حضرت خدیجہ جو ہیں وہ اپنے شوہر کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. خلاصہ یہی تھا کہ المرأۃ الصالحہ جو ہے, نیک بیوی جو ہے, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیا کرے, کیا کرے. صرف خود اپنی نماز روزے کی پابندی نہیں بلکہ شوہر اگر اچھے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو نیک کام میں مدد دے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. بعضهم اولیاء بعض, تو یہ اولیاء بعض کا معنی کیا ہے ایک دوسرے کا مددگار ہونے کا؟ یہی ہے کیونکہ اکیلے انسان خیر اور بھلائی کے بہت سے کام نہیں کر سکتا. ایک ہوتی ہے آپ کی ذاتی عبادت, آپ اکیلے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں, ذکر کریں, صدقہ کریں, کوئی کام کریں, کوئی ہنر کریں, کچھ بھی. اور ایک آپ کی دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے. تو ذاتی عبادت جہاں ضروری ہے وہاں دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ بھی بہتر ہونی چاہیے. اور دوسرے جب کوئی اچھا کام کرے تو ان کی مدد, اس کو بھی تھوڑا سا میں ایلیبوریٹ کروں گی کیونکہ اس میں ہم بعض اوقات بہت خطا کر جاتے ہیں. یعنی کس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے اپنی نماز بھی پڑھ لی, تسبیح بھی کر لی, سب کچھ کر لیا, ایک ہے یہ آپ کی ذاتی عبادت. ایک یہ ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اس موقع پر ٹی وی نہیں لگانا, باتیں نہیں کرنا, ایسے کام نہیں کرنا کہ جس سے اس شخص کی نماز ڈسٹرب ہو. ایک ہے آپ نے خود نماز پڑھ لی, اور ایک ہے جب کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز پڑھنا اس کے لیے آسان کرنا. تو آپ یہاں نیکی کے کام میں ایک تعاون کر رہے ہیں, آپ مددگار بنے ہوئے ہیں.
بعض اوقات لوگ خود تو اچھے کام کر لیتے ہیں لیکن جب کوئی کرنے لگے تو اس کے راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں. سمجھ گئے؟ مثلاً آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں, شوہر نہیں اٹھ رہے یا بچے نہیں اٹھ رہے یا اور کوئی گھر میں وہ نہیں اٹھ رہا, اب آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ کیسے اٹھیں؟ کیسے اٹھیں؟ یہ نہیں کہ آپ اٹھ گئے, سارے گھر کی لائٹیں آن کر دی ہیں, ہر طرف دروازے پٹخا رہے ہیں, فون کر رہے ہیں, کھانے پکانے شروع کر دیے آپ نے اور سب کی نیند برباد کر دی. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں جی, کیوں ٹھیک نہیں؟ گھر میں عموماً ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کب خراب ہوتے ہیں؟ انہی چیزوں سے نا. ہاں جی, ہاں 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 بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کی. بعض اوقات ہم تو اپنے گھر سے نماز پڑھ کے چلے گئے اور جہاں پہنچے وہ غریب کہہ بھی رہا ہے کہ میں وضو کر کے نکلا ہوں, تو ہم کہتے ہیں ہم 2 منٹ لیں گے, ذرا آپ بیٹھ جائیں. بلیو می, جب بھی زندگی میں مجھ سے کسی نے کہا 2 منٹ, اس نے کبھی 2 منٹ نہیں لیے. مجھے قطعاً 2 منٹ کا اعتبار نہیں. 2 منٹ کہہ کے بٹھاتے, اگلے کی نماز جا رہی ہے اور بالکل احساس نہیں کرتے کہ بھئی اس کو چھوڑ دیں تاکہ اس کی نماز ہو. وہ کہہ بھی رہا ہے کہ مغرب کا وقت ہے, ٹائم جا رہا ہے, نہیں آپ 2 منٹ بات سن لیں بس میری. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.